بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بالآخر جو ہے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے اپنی صدارت کا جو ہے حلف اٹھا لیا، لیکن یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ یہ پہلے امریکی صدر ہے جس کو جہاں اتنی غور سے جو ہے ان کی حلف برداری کی تقریب اور اس کے بعد جو خطاب ہے اس کو غور سے سنا گیا۔ اب پی ٹی آئی اس سے جو ہے پہلے یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کی طرف سے جو ہے اس حلف برداری کے لیے جو ہے وہ خان صاحب کے لیے دعوت نامہ آ جائے، وہ نہ ہوا تو پھر یہ امید تھی کہ شاید جو ہے وہ خطاب کریں گے، جو حلف اٹھانے کے بعد جب ان کا خطاب ہوگا تو اس میں خان صاحب کے لیے جو ہے ان کی رائے کے لیے شاید وہ بات کہہ دے حکومت سے۔ تو دوسری طرف جو حکومت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس لیے غور سے سن رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے خطاب میں کوئی نئی شرلی جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے بڑے اس غور سے ان کے حلف برداری اور اس کے بعد جو خطاب ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کو جو ہے وہ سنا گیا، لیکن اب حالات اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے کے جس طرح کے جو ان کے بیانات ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فون کال تو آنے والی ہے، لیکن وہ فون کال جو ہے وہ خان صاحب کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کال آئے گی کہ افغانستان میں جو طالبان حکومت کے خلاف جو ٹرمپ انتظامیہ طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے اس کے لیے جو ہے مدد کی اپیل ہوگی۔ تو لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی امیدیں جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے جو عزائم ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ کال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ان کو آئے گی کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف جو طاقت کا استعمال امریکہ کرنا چاہتا ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ اور اس وقت کی امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ تھی وہ افراتفری میں اس لیے نکلی تھی کہ اور اپنا جدید تین اسلحہ اربوں ڈالر کا وہاں چھوڑ کے نکلی تھی کہ یہ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کے بعد طالبان کے ہاتھ آئے گا، اور طالبان جو ہے ان کو اس کے بعد جو ہے امریکن فوج کے نکلنے کے بعد جو ہے ان کو $1 بلین کی جو ہے امداد بھی دی گئی۔ تو یہ صرف اس لیے دیا گیا کہ اس خطے کو جو ہے وہ طالبان نے ڈسٹیبل رکھنا ہے، اور یہی طالبان نے کیا بھی کہ اس کے بعد جو ہے اس خطے میں جو دہشت گردی کی جو ایک نئی لہر جو ہے اس نے جنم لیا، اور ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ ہماری سرحدوں کے اندر جو ہے ایک دہشت گردی کی جو ہے وہ وارداتیں کرنا جو ہے وہ شروع کرتی ہے۔ بار بار طالبان حکومت کو پاکستان حکومت کی طرف سے بتایا بھی گیا، لیکن جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر پکتیا میں ایئر اٹیک بھی جو ہے وہ ہماری فضائیہ کی طرف سے جو ہے وہ ہوا۔ تو اب جو ہے وہ طالبان اور پاکستان کے درمیان جو ہے حالات جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ تو بائیڈن انتظامیہ اور اس وقت کے امریکہ کی ڈی اسٹیٹ جو ہے وہ اس خطے کو ڈی اسٹیبل رکھنے کے لیے جو ہے وہاں اربوں ڈالر کا اسلحہ بھی چھوڑا تھا، $1 بلین کی امداد بھی جو ہے وہ طالبان کو جو ہے وہ دی جا رہی تھی، اور طالبان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اب جو ہے وہ امریکہ کے الائی بن کے جو ہے اس خطے کو ڈی اسٹیبل رکھنے کے لیے جو ہے تو امداد جو ہے وہ بھی ہے، اور جدید ترین جو ہے امریکہ ان کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ آپے سے باہر آ گئے اور سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ پنگا لے لیا، اور اب لگتا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے جانے کے بعد جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ جو ہے اس نے جو ہے وہ یو ٹرن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کہ یہاں جو ڈی اسٹیبل رکھنے کا جو ڈیپ اسٹیٹ اور بائیڈن انتظامیہ کا جو فیصلہ تھا اس سے یو ٹرن لینے کا جو ہے ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا۔ کیا ڈیپ اسٹیٹ اس کا ساتھ دے گی ٹرمپ انتظامیہ کا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اب طالبان کو جو ہے ایک تو وہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جو آپ کو $1 بلین کی جو امداد ان کو دی جا رہی ہے اس کو فوراً بند کیا جائے۔ تو وہ بند ہونے کے بعد جو ہے دوسرا ہے جو ان کے پاس جو جدید ترین جو امریکن فوج کا چھوڑا ہوا جو اربوں ڈالر کا اسلحہ ہے یہ واپس لینا ہے۔
اب اسلحہ کیسے واپس لیا جائے گا طالبان حکومت سے؟ اب اس کے لیے دو ہی طریقے، یا تو وہ انسینٹیو دے طالبان حکومت کو کہ آپ کی یہ $1 بلین کی جو امداد ہے یہ تو جاری رہے گی، لیکن اس شرط پہ کہ آپ یہ اسلحہ جو ہے یہ آپ واپس کریں۔ اور دوسرا جو ہوگا وہ اسلحہ لینے کا طریقہ طاقت کا استعمال ہے، اور اگر امریکہ طاقت کا استعمال کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو ہے انہیں ضرورت پڑے گی، جہاں پہ شاید اڈوں کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ تو اب لگتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کال آنے والی ہے، لیکن وہ خان صاحب کے لیے نہیں بلکہ طالبان کے خلاف جو ہے وہ طاقت کا جو امریکہ اور جو ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کر چکی ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کال آئے گی۔ تو لگتا ہے کہ ہمیں ایک نیا کانٹریکٹ جو ہے وہ ملنے والا ہے، کیونکہ 4 5 دہائیوں سے تو ہم جو ہے کانٹریکٹ پہ ہی چلتے رہے۔ پہلے USSR جو ہے ایک دنیا کی سپر پاور کو درون تختہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ٹھیکہ ملا۔ اس کے بعد USSR کا درون تختہ کرنے والے جو مجاہدین تھے ان کو ختم کرنے کا ٹھیکہ ملا، اور طالبان کو مسلط کرنے کا جو ہے وہ ہمیں ٹھیکہ تھا۔ پھر 9/11 کے بعد طالبان کو ہٹانے کا ٹھیکہ ملا، اس کے بعد یہ قطر معاہدہ، اور اس کے بعد دوبارہ طالبان واپس جو ہے وہ اقتدار میں۔ تو اب لگتا ہے کہ پھر جو ہے وہ طالبان کے خلاف جو ہے ایک نیا کانٹریکٹ ملنے جا رہا ہے۔ لیکن اب کی بار جو ہے طالبان جو ہے جن کو 4 دہائیاں جو ان کو سیف ہیون دیتے رہے، ان کو محفوظ پناہ گاہیں دیتے، ان کو ٹریننگ، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے رہے، اب ان پر دہشت گردی کی جنگ مسلط کر کے اب پاکستان سے بھی جو ہے وہ ناطہ توڑ چکے، بلکہ حالات اتنے کشیدگی ہیں کہ جنگ کے بادل جو ہے وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر امریکہ نے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا تو ان کے پاس جو ہے طالبان کے پاس جو ہے وہ سوائے تورا بورا کہ ان کے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں رہے گی۔ تو خطے میں تو یہ سب سے بگاڑ چکے ہیں، انڈیا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لے گا، کیونکہ جب اگر امریکہ نے طاقت کا استعمال کیا تو انڈیا کسی بھی صورت میں اس وقت تو وہ اگر پنگے بڑھا رہا ہے طالبان کے ساتھ تو وہ صرف پاکستان کی دشمنی میں۔ امریکہ اگر طاقت کا استعمال اس نے کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی جو ہے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اب جو ہے سوائے تورا بورا کے طالبان کو جو ہے سر چھپانے کی جگہ جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ تو بائیڈن انتظامیہ نے جو ہے ان طالبان کو استعمال جو کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے نہ آؤ دیکھا نہ تھا، اور یہ پاکستان پہ ہی چڑھ دوڑے، یعنی کہ جنہوں نے 4 دہائیاں ان کو محفوظ پناہ گاہیں دی، ان کو ٹریننگ دی، ان کی تمام ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھا، ان کے ہی گلے پڑ گئے۔ اور اب لگتا ہے کہ اب ان کا جو ہے وہ مشکل